اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانات ظاہر فرما دیے ہیں اور آسمان سے رزق بھی نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں رزق جو ہے نا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اب دوسرے پلینٹس میں دیکھیں رزق نہیں ہے، دوسرے پلینٹس میں رزق نہیں ہے تو وہاں انسان نہیں جا سکتا. اس پلینٹ پر رزق اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نازل فرمایا ہے بارش کی صورت میں. بارش کے ذریعے زمین سے رزق نکلتا ہے. تو اگر بارشیں ہی نہ ہوں، زمین سے رزق ہی نہ نکلے تو انسان تو بھوکا مر جائے. تو یہ اللہ کی نشانی ہے بھائی. اللہ کا جو ہے نا وہ انسان رزق اللہ کا کھاتا ہے اور پھر اللہ کی بات نہیں مانتا تو یہ ناشکری ہے، یہ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، ناشکری بھی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وما یتذکر الا من ینیب، کہ نصیحت تو وہی پکڑے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جو اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے نا اللہ پر، یار اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے اپنے اعمال کا اور اللہ کو جانتا ہے پہچانتا ہے، وہی نصیحت پکڑے گا. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا شوق ہی نہیں ہے تو وہ پھر پرواہ نہیں کرے گا اور وہ اپنی موج مستیوں میں لگا رہے گا، دین کو اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دے گا. ٹھیک ہے نا، نظر انداز کر دے گا دینی باتوں کو، علماء کرام کی باتوں کو نظر انداز کر دے گا اور وہ بس اپنی دنیا میں لگا رہے گا. تو یہ معاملہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ دنیا میں عام طور پر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا جو مسلمان ہوتا ہے وہ بھی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی دین کو نہیں سمجھتا. رسمی طور پر بس جناب جمعے کے دن نماز پڑھ لی یا کبھی کبھار نماز پڑھ لی یا رمضان کے روزے رکھ لیے تو وہ بھی بس ایک سطحی طور پر ہوتا ہے، ایک رسمی طور پر. گہرائی میں اتر کر صحیح طریقے سے دین کو، قرآن کی میسیج کو سمجھا نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، کہ وہ کیا چاہتا ہے، کہ انسان نے کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی، اس چیز کو انسان نہیں سمجھتا. تو یہ معاملہ ہے. تو نصیحت دیکھیں، نصیحت جو ہے نا یہ جو کائنات کی جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں، نصیحت ہر بندہ نہیں پکڑ سکتا. آج دیکھ لیں آپ بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں نا، فزسسٹ جو ہیں، جو فزکس کے سائنٹسٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پوری کائنات کے بارے میں جتنی بھی ان کے پاس نالج ہوتا ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں اور گلیکسیز پر اور ادھر ادھر جتنی بھی فزکس کی چیزیں ہیں. لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے. جو یہودی ہوتے ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں مگر گمراہ جماعت مذہب میں ہوتے ہیں، جیسے یہودی بھی، اس میں بھی یہودیت میں بھی سائنٹسٹ ہیں، کرسچینٹی میں بھی ہیں، آپ کو دہریہ میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈسکوریز کرتے ہیں مگر وہ نہیں مانتے اللہ کو، یا وہ اللہ والے نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا، صحیح اسلام کو قبول نہیں کرتے، اپنے باطل مذاہب کو انہوں نے قبول کیا ہوتا ہے. تو صرف سائنس کا علم آ جانے سے جو ہے نا وہ آپ اللہ والے نہیں بن سکتے. یہ نہیں کہ آپ علم جو ہے نا وہ سائنس کا علم حاصل کرو گے، دنیا کا علم حاصل کرو گے تو آپ کہو گے جی اب آپ اللہ کو پہچان لو گے، آپ بہت بڑے اسکالر بن گئے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی خشیت تو تب آئے گی جب آپ کے پاس اللہ کا علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، دین کا، قرآن کا علم ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا نا، تبھی آئے گا. تو سائنٹسٹ ہو جانے سے جو ہے نا وہ بندہ اللہ والا نہیں بنتا. جب تک دل میں تڑپ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہو، دل انسان کا اس طرف مائل نہ ہو کہ یار میں سوچوں تو صحیح، سمجھوں تو صحیح کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، ان سوالات کے جوابات وہ سمجھے. وہ نہیں سمجھتا انسان. عام طور پر وہ کہتا ہے یار بس خود بخود ہی یہ سیٹ اپ چل رہا ہے دنیا کا، کائنات کا، بس یہ دنیا میں سولر سسٹم میں بس یہ ایک پلینٹ ہے اور یہاں پہ انسان بستے ہیں اور بس ان کا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، بس چلنے دو جی، ہم بھی ایسے ہی چلتے ہیں. تو وہ پھر اور نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنی دنیا اسی طرح گزارتا ہے جیسے کافر گزار رہا ہے، جیسے کہ ہندو گزار رہا ہے، بدعملی میں، گناہوں میں، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. ٹھیک ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا. تو جتنا مرضی بڑا سائنٹسٹ بن جائے، فزسسٹ بن جائے، ٹھیک ہے نا، بایولوجسٹ بن جائے، جو بھی بن جائے، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر خوف نہیں آتا، وہ اللہ والا نہیں بنتا. وہ بدیوں میں ملوث رہتا ہے، بدکاریوں میں، برے کاموں میں، گناہوں میں ملوث رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ دنیا میں اسے عزت مل گئی، شہرت مل گئی، وہ سمجھتا ہے او جی میں بڑی چیز بن گیا. لیکن جب وہ مرتا ہے، مرنے کے بعد جب جاتا ہے اسے پتہ چلتا تو میری 2 کوڑی کی بھی میری حیثیت نہیں تھی دنیا میں اللہ کی نظر میں تو جہنم میں جانے والا ہوں. ٹھیک ہے نا، اسے تب پتہ چلتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بیان فرمائی ہیں یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان کے لیے، یعنی نشانیاں تو سب کے لیے ہیں لیکن نصیحت کا سامان ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور ہم اس دنیا میں کیوں آئے.